السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں اردو کڈسا یوٹیوب چینل۔ مغرور مرغی۔ کٹو ایک موٹی سی لال مرغی تھی۔ وہ بہت مغرور تھی، اپنے سوا کسی کو خاطر میں نہ لاتی تھی۔ جب وہ انڈا دیتی تو اس کے مزاج آسمان پر ہوتے، کٹک کٹک کرتی پورے گھر میں شور مچاتی، جیسے کہہ رہی ہو، لوگوں دیکھو میں نے انڈا دیا ہے۔ گھر میں لوگ ہی کتنے تھے، رحمت جولاہا اور اس کی بوڑھی بیوی۔ جب رحمت جوان تھا تو اس کے بنائے ہوئے کپڑے کے تھان بازار میں ہاتھوں ہاتھ بک جاتے تھے، لیکن اب وہ بوڑھا ہو چکا تھا، اس لیے اس نے یہ کام چھوڑ دیا تھا۔ شہروں میں کپڑوں کی ملیں کھل گئیں تو اس کے دونوں بیٹے شہر جا کر کام کرنے لگے۔ اتنے بڑے گھر میں دونوں میاں بیوی کا دل نہیں لگتا تھا۔ بستی سے کچھ فاصلے پر رحمت کی زمین تھی، وہیں اس نے ایک چھوٹا سا مکان بنایا۔ بستی والا گھر بیچ کر اس نے ایک ریڑھی اور ایک گھوڑا خریدا۔ گھوڑا بہت خوبصورت اور چست تھا، اس کے ماتھے پر سفید چاند تھا، اس لیے رحمت اسے چندو کہہ کر بلاتا تھا۔ چندو جب گھر آیا تو کٹو کو اچھا نہ لگا۔ پہلے تو رحمت اور اس کی بیوی سارا دن کٹو کے آگے پیچھے لگے رہتے تھے، لیکن اب بڑے میاں کو ہر وقت چندو کی ہی فکر رہتی تھی۔ کبھی ٹوکا مشین پر کھڑے ہو کر چارہ کاٹ رہے ہیں، کبھی چنے بھگو رہے ہیں، کبھی شام کو کھریرا لے کر اس کا بدن صاف کرتے اور کنویں سے ڈول نکال کر نہلاتے۔ کٹو دل ہی دل میں سخت ناراض ہوتی۔ ارے یہ لو، میں تو ہر روز انڈا دے کر ان کو پالتی ہوں، اور بڑے میاں ہیں کہ چندو کے آگے پیچھے پھرتے جاتے ہیں، اور بڑی بیوی تو بس ایسی ہی ہیں، جب دیکھو اوکھل میں چنے ڈالے ہوئے چندو کے لیے کوٹ رہی ہیں۔ ایک دن بڑے میاں بستی سے واپس آئے تو ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا کتا بھی تھا۔ اس کا نام ڈبو رکھا گیا۔ کہنے کو تو ڈبو گھر کی چوکیداری کے لیے تھا، لیکن وہ بڑے میاں اور بڑی بی کی آنکھ کا تارا بن بیٹھا۔ کبھی دودھ ٹھنڈا کر کے اس کے سامنے رکھا جاتا، کبھی گوشت ابال کر۔ ڈبو بھی رحمت کے ساتھ لگے پھرتا، دم ہلاتا، اندر باہر آتا جاتا۔ یہ سب دیکھ کر تو کٹو جل کر خاک ہو جاتی۔ آخر کار ایک دن اس نے غصے میں آ کر ہڑتال کر دی، سوجھ کر ڈربے میں جا کر بیٹھ گئی، انڈا دینا بند کر دیا۔ کوئی ہاتھ لگانے کی کوشش کرتا تو اور بھی پھیل جاتی اور روٹھے ہوئے لہجے میں کٹک کٹک کرتی۔ بڑی بی نے شور مچا دیا، ارے ہماری کٹو تو کڑک ہو گئی ہے۔ اور کٹو سمجھتی تھی کہ اس کے علاوہ دنیا کے تمام جانور فالتو ہیں، لیکن اسے یہ معلوم نہ تھا کہ رحمت کو ہر طرح سے کام لینا آتا ہے۔ ایک دن رحمت بازار سے 1 درجن انڈے لے آئے اور کٹو کے نیچے رکھ دیے۔ رحمت کہنے لگا، یہ لو کٹو، ان انڈوں پر بیٹھو، فالتو بیٹھ کر کھانا بہت بری بات ہے۔ اگلے دن رحمت کو سبزی والے کے ساتھ مال لاد کر دوسری بستی جانا تھا۔ واپسی پر بڑے میاں ایک سفید بطخ لے آئے، اس کا نام بتو رکھا گیا۔ بتو کو پانی بہت پسند تھا، وہ سارا دن پانی میں چھپ چھپ کرتی پھرتی۔ بتو مزے سے تیرتی اور ہر روز ایک انڈا دیتی۔ کٹو نے جب دیکھا کہ اب تو بڑے میاں ہر روز بتو سے ایک انڈا وصول کر رہے ہیں تو وہ اور بھی خفا ہو گئی۔ خیر اس کے 21 دن پورے ہو چکے تھے۔ ایک صبح جب کٹو جاگی تو نرم نرم مخمل جیسے چوزے اس کے ارد گرد چوں چوں کر رہے تھے۔ بڑی بی نے کٹو کو دانہ ڈالنے کے لیے ڈربا کھولا تو خوشی سے چیخ اٹھی، ارے میاں دیکھو، ہماری کٹو نے تو چوزے نکالے ہیں، ایک بھی انڈا خراب نہیں ہوا، پورے 12 چوزے نکلے ہیں۔ اب تو کٹو کے غرور کا ٹھکانہ ہی نہ تھا، ہر وقت پھولی پھولی چوزوں کو لے کر بتو کے حوض کے پاس جاتی اور کہتی، اے بتو،
تم کیا یہ ایک انڈا دے کر اتراتی ہو؟ مجھے دیکھو، گھر بھر دیا ہے مخمل جیسے زرد زرد چوزوں سے۔ بتو کیا کیا کرتی اور ہنس پڑتی، جبکہ کٹو کٹ کٹ کر کے شیخیاں بگاڑتی۔ ایک دن ایک چوزا حوض میں گر گیا۔ کٹو چیخی، بچاؤ بچاؤ! بتو فوراً تیر کر پہنچی اور چوزے کی جان بچا لی۔ یوں کٹو کو احساس ہوا کہ اگر بتو نہ ہوتی تو چوزے کی جان بھی جا سکتی تھی۔ پھر ایک دن کٹو نے کہا، یہ ڈبو نگوڑا تو بالکل فالتو ہے، اور یہ چندو کوئی دیکھے کیسا اٹھلا اٹھلا کر چلتا ہے۔ ایک دوپہر کٹو پر پھیلائے دم اٹھائے اپنے چوزوں کو دانا چگنا سکھا رہی تھی۔ ایک بلی جو دیر سے کھات لگائی بیٹھی تھی ان پر جھپٹ پڑی۔ پاس ہی ڈبو اونگ رہا تھا۔ کٹو بلی کو دیکھ کر چلا اٹھی، کٹ کٹ کٹک، بچاؤ بچاؤ! ایک پل میں ڈبو لپکا اور دھاڑ مار کر بلی پر جھپٹا۔ بلی کو دیکھ کر سارے جانور شور مچانے لگے اور بلی کی تو جان ہی نکل گئی، دم دبا کر بھاگ گئی ڈبو کو دیکھ کر۔ اور ڈبو اس وقت تک بھونکتا رہا جب تک بڑی بی نے آ کر چوزوں کو بند نہیں کر دیا۔ کٹو تھر تھر کانپتی ہوئی بتو کے پاس پہنچی اور اپنی زبان میں بولی، ارے بہن، یہ ڈبو تو بڑے کام کا ہے، یہ نہ ہوتا تو آج میرے بچوں کی جان بچانا مشکل تھا۔ بتو کہہ کہہ کر کے ہنسی اور بولی، ہاں دیکھ لو، دنیا میں کوئی بھی فالتو نہیں ہوتا۔ مگر ابھی یہ بات پوری طرح کٹو کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ مگر یہ چندو نگوڑا تو فالتو ہی ہے، بتو کہہ کہہ کر کے ہنسی اور پانی میں ڈبکی لگا دی۔ ایک صبح رحمت نے دیکھا کہ چندو اونگ رہا ہے، شام کو دیا گیا دانا بھی ویسے کا ویسے ہی پڑا ہے۔ چندو بہت بیمار ہو گیا۔ بڑے میاں گھبرا گئے، چندو ہی تو ان کی روزی روٹی کا سہارا تھا۔ پاس والے قصبے میں مویشیوں کا شفا خانہ تھا، وہ چندو کو لے کر وہاں گئے۔ کٹو دن میں کئی بار جا کر چندو کے دانے پر چونچ مارتی، مگر آج چندو تھا نہ اس کا دانا۔ اس کا سنہرا تھان بہت سونا لگ رہا تھا۔ چندو ایک ہفتہ شفا خانے میں رہا اور اس دوران رحمت کو کوئی مزدوری نہ مل سکی۔ مہینے کے آخری دن تھے، گھر میں ایک پیسہ بھی نہ تھا، کٹو کا دانا بھی نہ آ سکا، بچے بھی بہت بھوکے تھے۔ وہ بڑی بی کے پاس جا کر کٹک کٹک کرنے لگی۔ بڑی بی کہنے لگی، اری میں تمہیں دانا کہاں سے دوں، گھر میں رکھا ہی کیا ہے، دعا کرو چندو اچھا ہو کر آئے، بڑے میاں کو کام ملے تو گھر بھر کے پیٹ میں روٹی پڑے۔ کٹو اپنے بچوں کو لے کر ڈربے میں جا کر بیٹھ گئی اور اس رات اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہ میاں چندو کو اچھا کر دو، چندو تو بڑے کام کا ہے، اللہ میاں میری توبہ، اب میں کبھی چندو کو فالتو نہیں کہوں گی۔ اگلی صبح کٹو جب اپنے بچوں کو لے کر نکلی تو بڑے میاں چندو کو ریڑی میں جوت رہے تھے۔ کٹو بہت خوش ہوئی۔ اس شام بڑے میاں واپسی پر بہت سا سامان لائے جس میں کٹو کا دانا بھی تھا۔ کٹو نے دانے پر چونچ مارتے ہوئے سوچا، بات تو سچ ہی تو کہتی ہے، دنیا میں کوئی بھی فالتو نہیں ہوتا۔ جی ہاں دوستوں، دنیا میں کوئی بھی فالتو نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی سب بنائی ہوئی چیزوں میں، انسانوں میں، ہر کسی کا کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کامنٹس کریں، اور اگر آپ کے